ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید منصور شاہ صاحب زید مجدہ، محترم المقام حضرت صاحبزادہ میاں احسان الحق صاحب گیلانی دامت برکاتہم، میاں اکرام الحق صاحب گیلانی، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عنایت اللہ خان صاحب، محترم المقام حضرت مولانا محمد حق نواز صاحب، حضرت علامہ قاری بشیر احمد صاحب، حضرت صاحبزادہ محمد اصغر خلیلی صاحب، جملہ علماء صوفیاء نعت خوان حضرات، جامع محفل پاک جس میں بہت سارے علماء کرام جلوہ گر ہیں. اب آخر میں چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہمارے محب و مخلص پیر بھائی محمد رفیع اللہ صاحب کو برکتیں عطا فرمائے. جس طرح اس دنیا میں ایک اچھا گھر عطا فرمایا ہے، جنت میں بھی اچھا گھر عطا فرمائے. اللہ دوستو، محفل پاک میں اپنے علماء سے خطابات سنے ہوں گے اور عظیم گفتگو سنی ہوگی قبلہ شاہ صاحب سے. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی شان، ان کی عظمت ولیوں میں ایسے ہے جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی شان عظمت نبیوں میں ہے. میرے آقا امام الانبیاء ہیں تو سیدنا عبدالقادر جیلانی امام الاولیاء ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اے غوث جیلان تیرے در کی قسم، اے غوث جیلان تیرے در کی قسم، تیرے نام سے جی بہلاتے ہیں. اے غوث جیلان تیرے در کی قسم، تیرے نام سے جی بہلاتے ہیں. سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. کسی نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھا حضور یہ بتائیے آپ کو کب سے پتا تھا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بچپن میں تھا، میری ماں مجھے کتابوں کی گٹھڑی دیتی تھی، جا پڑھ کے میں باہر نکلتا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی تو اللہ رب العزت عالم ملائکہ اور میرے درمیان جو حجابات ہوتے تھے اور جس جگہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا ہوتا تھا، جس جگہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا ہوتا تھا، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ اس جگہ کو خالی کرایا جاتا تھا، یہاں آ کے ابھی ایک اللہ کے ولی نے بیٹھ کے دوستو ایک واقعہ ہے جسے علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک چور آیا تھا اور غوث اعظم کے گھر پہنچا تھا تو ولی ہو گیا تھا.
دوستو چور چوری کی نیت سے آتا ہے، چوری سے جس گھر میں بھی وہ داخل ہوتا ہے تو اس کا مقصد چوری کرنا ہوتا ہے، چاہے سونا ہو، پیسے ہو، مال ہو، جو بھی ہو، جو اس کا مقصود ہوتا ہے وہ لینے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مگر گھر میں وہ سوچ کے تو کچھ آتا ہے، مگر گھر میں جو کچھ موجود ہوتا ہے چور وہی لے کے جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا خیال اپنا، مگر مالک کی ملکیت جو ہوتی ہے، جو اسے وہاں میسر ہوتی ہے وہی لے جاتا ہے۔ اب ایک بندہ کسی کے گھر گیا، میں نے سونا چوری کرنا ہے، اب وہاں سونا نہیں تھا، پیسے پڑے تھے، اس نے رقم اٹھا لی، مگر مقصود اس کا سونا تھا، مگر جو اس کی ملکیت تھی، جو چیز موجود تھی وہ لے گیا۔ کوئی بندہ پیسے اٹھانے گیا ہے اور وہاں پیسہ نہیں تھا، سونا نہیں تھا، کوئی اس کے گھر کا سامان پڑا تھا جو اس کی ملکیت تھا، وہ اٹھا کے لے گیا۔ اب اس نے سوچا کچھ تھا اور ملا کچھ، جو صاحب مکان کی ملکیت ہوتا ہے چور وہی لے جاتا ہے نا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سوچ کے کچھ آتا ہے، لے کے کچھ جاتا ہے۔ اب وہ چور جو آیا تھا، چور وہ تو پیسہ لینے آیا تھا، سونا لینے آیا تھا یا مال لینے آیا تھا، مگر ادھر عبد القادر کی ملکیت ولایت تھی، ولایت تھی اس گھر میں۔ چور سوچ کے کچھ آیا، دولت سوچ کے آیا، سونا سوچ کے آیا، مال سوچ کے آیا، یا جو بھی سوچ کے آیا، مگر یہاں شیخ عبد القادر کی گھر میں تو ولایت بڑھتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ولایت بڑھتی تھی۔ اب وہ وہاں پہنچا، آ کے چٹائیوں کے اندر چھپ گیا، آ کے ایک بندہ کہتا ہے حضور ہمارے علاقے میں ایک ولی رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگا دیجئے۔ اب وہ نیت جو لے کے آیا، نظریہ جو لے کے آیا تھا، خیال جو لے کے آیا تھا، مقصود جو لے کے آیا تھا، مگر یہاں ولایت کا خزانہ تھا۔ عبد القادر کہتے ہیں لے جا، وہ جو چٹائیوں میں چھپا کھڑا ہے تیرے علاقے کا۔ ایسے تو وہ نہیں کہتے تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے، میری گردن پر مدینے والے، اور 90 لاکھ کو کلمے پڑھانے والا کہتا ہے آپ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے، آپ کا قدم میرے سر۔ اے غوث جیلاں تیرے در کی قسم، اب سمجھ آیا نا؟ اے غوث جیلاں تیرے در کی قسم، تیرے نام سے جی بہلاتے ہیں سب غوث کتب ابدال ولی تیرے۔ ٹھیک کرتے سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ تھا۔ دوستو بات یہ ہے وہاں اور کیا لے کے جانا تھا، پر یاد رکھنا یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، وہ جسے چنتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں جسے چاہوں چن لوں، کسی کا زور نہیں ہے، کسی کی زبردستی نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، اس کا چننا ہے گا، جسے چن لے۔ جب چن لیتا ہے بندے کو پھر کیا کرتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، نا ذلت اسی کے پاس ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے۔ تو اب جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اب خدا تو شارک سے زیادہ قریب تھا، تو اس چور کو ویسے ولی نہیں بنا سکتا تھا۔
ولی ویسے بنا سکتا تھا نا، اسے عبد القادر کے دروازے پہ کیوں لے گیا؟ جب بشر حافی کو شراب خانے میں ولایت دے سکتا تھا تو اس کو گھر نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، پر اللہ رب العزت کا قانون ہے جب بھی کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے ڈائریکٹ بھی نواز سکتا ہے، مگر اس کا طریقہ ہے اس بندے کو اپنے مقرب بندے کے قریب لے جاتا اور اپنے مقرب بندے کے قریب لے جاتا ہے۔ جب قریب لے جاتا ہے مقرب بندے کو، پھر اپنی رحمتیں، اپنی تجلیات، کبھی وہ برقی صورت میں ہوتی ہیں، کبھی دائمی اس بندے پہ نچھاور کرتا ہے، اور جب اس بندے پہ وہ تجلیات نچھاور کرتا ہے، جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، جب اس پر تجلی گرتی ہے ارد گرد والے بھی نواز دی جاتے ہیں۔ اٹھاؤ حدیث، میرے آقا کا صحابی ہے اسید ابن حضیر، گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، اور رات کے وقت قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا بندہ ذکر کر رہا ہے، تلاوت ہوتے ہوتے اچانک آپ کا گھوڑا جب لگانے لگ جاتا ہے اور آپ قرآن کو بند کرتے ہیں، جیسے تلاوت رکتی ہے گھوڑا رک جاتا ہے، پھر سب جو ہے اسید ابن حضیر تلاوت شروع کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے شروع کرتے ہیں تو پھر گھوڑا جو ہوتا ہے اس میں حرکت آ جاتی ہے، جنبش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسید ابن حضیر باہر نکلتے ہیں، معاملہ کیا ہے، گھوڑا کیوں جو ہے اس میں جمپ لگانے لگ جاتا ہے، اس میں جنبش آ جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں یہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اتنی حرکت میں آتا تھا، قریب میرا بیٹا سویا تھا، ایسے لگتا تھا ابھی اس پر قدم رکھ دے گا۔ باہر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آسمانوں کی طرف، دیکھا تو آسمانوں پر کیا دیکھتا ہوں، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، آسمان موجود نہیں ہے، بلکہ روشنیاں کمکمے جیسے جل رہے ہوتے ہیں۔ LED لائٹس آپ آج کل آ گئی، آپ دیکھتے ہیں وہ ارد گرد دیکھیں کہ آسمان کی طرح ہر طرف روشنی روشنی۔ اندر داخل ہوئے تو اتنے تک فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سوچا کہ یہ بات کا تذکرہ سرکار سے کرنا، وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے جو پہنچے، نماز فجر ہوئی، سرکار نے نماز پڑھائی۔ یار کیسی نماز ہوتی تھی، مصطفیٰ پڑھانے والے ہوتے تھے، صحابہ پڑھنے والے، کیسی نماز ہوتی تھی۔ دوستو نماز پڑھی گئی، جب نماز پڑھ لی گئی تو اسید ابن حضیر قریب ہوئے اور جا کے عرض کی حضور عجیب معاملہ ہوا، رات تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک میرے گھوڑے میں جنبش آ گئی، حرکت کرنے لگ گیا، جو جمپ لگانے لگا، باہر نکلا تو آسمان نہیں تھا، روشنیاں ہی روشنیاں تھی۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابی قرآن پڑھا کر، ذکر کیا کر، مصلی پہ بیٹھا کر، مصلی پہ ذکر کیا کر، تلاوت کیا کر۔ یا رسول اللہ وہ تو میں کرتا ہوں، پر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے اسید ابن حضیر تو ذکر کر رہا تھا نا، تلاوت کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے تیرے اور عالم ملائکہ میں ملائکہ اور تیرے درمیان جو حجابات تھے ان کو ہٹا دیا تھا۔ اور گھوڑے کا جمپ لگانا، جب تو تلاوت کرتا تھا تجھ پر انوار کی بارش ہوتی تھی، انوار کی بارش ہوتی تھی، تجھ پر تو برستی تھی، وہ جانور جو ساتھ بندھا ہوا تھا اس پر بھی وہ اثر ہوتا تھا۔ اب میرے دوستو یہ بتاؤ، وہ جانور ہے، وہ جانور ہے اور ہم ہیں انسان، اشرف المخلوقات، ذکر کرنے کے والے کے قریب اگر جانور کو باندھ دیا جائے وہ اس کے ذکر کی برکت سے خالی نہیں رہتا،
تو پھر بندہ کیسے خالی کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ جب جانور گھوڑا ہے وہ خالی نہیں رہتا، تو جو حضرت کے سامنے مرید بیٹھا ہو، جسے اس کا قرب میسر آ جائے، اس کی صحبت میسر آ جائے، اس کے پاس بیٹھ جائے، جو انوار و تجلیات اس اللہ والے پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، جس طرح وہ جانور خالی نہیں رہا تھا، اسی طرح وہ بندہ بھی خالی نہیں رہا۔ اللہ اس چور کو ویسے ولی بنا سکتا تھا، اپنا قرب دے سکتا تھا، اپنا محبوب بندہ بنا سکتا تھا، مگر عبد القادر کے دروازے پہ نہیں گیا۔ اور وہ جس نیت سے بھی گیا تھا، پر لا یشکا جلیسہم، ان کے قرب میں بیٹھنے والا بدبخت رہتا ہی لا یشکا جلیسہم، ان کے قرب میں جو بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ تو وہ پھر بدبخت کیسے لوٹتا؟ چوری کی نیت سے گیا تھا نا، تو وہاں ولایت بڑھتی تھی، جو آتا تھا ولی ہو کے جاتا تھا۔ اب عبد القادر اسے خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے، نہیں؟ اب کیا کہا وہ لے جاؤ، وہی تمہارے علاقے کا کتب ہے، تمہارے علاقے کا۔ میرا رب چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے اپنا بناتا ہے، اور جسے اپنا بنا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے لیے فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ، بندہ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا ہے، میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت۔ میرے رب کے فیصلے ہیں، میرے رب کی مرضی ہے، جسے چنے۔ مالک ہو گیا، وہ خالق ہے، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ نہیں بنا دیتا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنے راز کھولنے کے لیے بھی اپنے بندوں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اپنے راز کھولنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں 10 سال نہیں چروائی تھی، 10 سال بکریاں چرا کے آئے تھے نا، پھر لوٹے تھے، وہاں سے لوٹے تھے تو ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، راستے میں ہی خدا نہیں مل گیا، زوجہ ساتھ تھی نا، تو راستے ہی میں کہتے ہیں انی آنست نارا، میں اس آگ کی خبر لینے جاتا ہوں، کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا جل رہا ہے۔ تو 10 سال بکریاں چرا کے آ رہے تھے نا، تو آگ کے قریب جو گئے نا تو درخت جل رہا تھا، روشن تھا، قریب جو گئے تو درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ جوتے اتار، کیا میں تیرا رب بولا؟ تیرا کہاں سے آ رہے؟ شعیب علیہ السلام کے گھر سے آ رہے تھے، بکریاں چرا کے آ رہے تھے، راستے میں آئے تو رب نے کہا اے موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب رب بولا نا، رب بولا تو اس کی آواز ایسی تھی، دنیا میں یہ جو آوازیں ہیں نا، کسی کو سنانے کے لیے ہم کانوں کے محتاج ہیں، کانوں کے سماعت ہوگی تو ہماری آواز سنے گا نا، جس کی سماعت نہیں ہوتی وہ ہمیں آواز نہیں سنتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ آواز کانوں کی محتاج نہیں تھی کہ کانوں سے داخل ہو کے مجھے سنائی دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں درخت سے جو آواز آئی، جیسے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس سے آواز سنی تھی۔ وہ رب العالمین کی کلام، بس کلام کیا۔ وہ جو شعیب علیہ السلام کے گھر سے آ رہے تھے نا، پہلے موسیٰ تھے، پھر موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم، کوئی شعیب تلاش کرنا ہوتا ہے
اور جب تو شعیب مل جاتا ہے، جب شعیب تک بندہ پہنچ جاتا ہے پھر خدا تک بھی پہنچ ہی جاتا ہے۔ آخری بات سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ دوستو میں نے بات کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ والوں پر تجلیات ہوتی ہیں، ان تجلیات جب بندے پر ظہور ہوتا ہے تو پھر اس پر یہ کمال آ جاتا ہے، اس کی نگاہ میں اثر ہوتا ہے، نگاہ میں اثر ہوتا ہے، اور جب نگاہ میں اثر ہوتا ہے تو پھر وہ جس کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک جگہ ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، ایک اللہ کا ولی، اس کی نگاہ میں بڑا اثر تھا، نگاہ میں بڑا اثر تھا، پر نگاہ ڈالتا تھا حالات بدل دیتا تھا، دل کے احوال بدل دیتا تھا، قلوب اذہان کو بدل دیتا تھا، کیفیات کو بدل دیتا تھا، بس اس کے اندر یہ کمال تھا، وہ اس میں کی نگاہ میں یہ اثر تھا۔ دوستو ایک بندہ وہاں جا نکلا اس کے در پر، اسے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تیری نگاہ میں بڑا اثر ہے، ذرا نگاہ مجھ پہ بھی ڈالنا، میری بھی یہ جو زمین ہے نا اس بڑی بگڑی پڑی ہے، اس کو پھر سے سیراب کر دے، آباد کر دے۔ اس نے کہا ابھی میں بزی ہوں، مصروف ہوں کسی اور معاملے میں، صبح آ جانا، بس میں تیری طرف کچھ توجہ کروں گا۔ صبح ہوئی نا یار، اسے کوئی کام یاد آ گیا جو توجہ چاہتا تھا، کسی کام میں لگ چلا گیا، اللہ والے کے ذہن میں تھا، خیال میں تھا کہ وہ تو آیا کھڑا ہوگا، میں دروازہ کھولوں گا، اپنی نگاہ توجہ اس پہ ڈالوں گا، اس کی حالات کو بدل۔ دوستو وہ تو کسی کام میں پھنس گیا۔ دنیا میں جب بھی یہ ہمارا قسمت کی بات ہوتی ہے کہ جب قسمت ساتھ نہ دے تو پھر کوئی اور کام لگ جاتا ہے بندہ، اور قسمت ساتھ دے تو پھر بندہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہی تو ہے نا۔ اب اس اللہ والے کے ذہن میں تھا کہ میں نگاہ ڈالوں گا، اس کی کیفیت کو بدل دوں گا، دروازہ کھولوں گا۔ اس نے جا کے اپنے حجرے کا دروازہ جو کھولا نا، نگاہ ڈالی، نگاہ تو گولی کی مانند ہے یار، جب نکل جاتی ہے تو پھر جا کے لگتی ہے، لگتی ہے۔ نگاہ جو ڈالی نا، اب وہ وہاں موجود نہ تھا، وہ تو اپنے گھر میں تھا۔ گلی سے ایک یار کتا گزر رہا تھا، کتا نگاہ جا کے اسے ٹکرا گئی۔ اب کتے کو کیا ہونا تھا، کتے کو کیا ہونا تھا، اتنا فرق پڑا، اتنا فرق پڑا، وہ کتا جہاں بیٹھتا تھا اس شہر کے کتے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھتے۔ اور تو کتے کو کیا ہونا تھا، جہاں کتا بیٹھتا تھا سارے شہر کے کتے ارد گرد اس کے بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی محقق تحقیقی ذہن کا، مولانا قدرت اللہ صاحب کی طرح تحقیقی ذہن کا بندہ گزرانا، اس نے کہا کتے تو کتوں سے لڑتے ہیں، یہ عجیب کتا آیا ہے جہاں بیٹھتا ہے اس کے ارد گرد کتے بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ خیال کیا کہ کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی محدث شیخ الحدیث کے پاس جاؤں، پوچھوں معاملہ کیا ہے۔ پہنچ گئے اس وقت کے مفتی اعظم کے پاس، شیخ الحدیث کے پاس، حضور ہمارے علاقے میں کتا، وہ جہاں بیٹھتا ہے اس کے ارد گرد کتے بیٹھ جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوئی منطق نہیں ہے، میراث نہیں ہے، نہ صاحب کی کلی نہیں ہے کہ تجھے سکھاؤں میں، گردانے تمہیں نہ پڑھا دوں، یہ وہ نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ۔ باہر نکلا تو کسی سے ذکر کیا دوست سے، تو اس نے کہا ایک یہاں صاحب نظر بھی بیٹھا، صاحب نگاہ کا ڈیرا ہے، وہاں چلا جا، ہو سکتا ہے وہاں مسئلہ حل ہو جائے۔ اب پہنچ گیا اس اللہ کے مقرب بندہ، وہ تسبیح پھیر رہا تھا مصلی پہ، بس بیٹھا ہوا تھا، جا کے کہتا ہے حضور ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا بتاؤ۔ حضور کتے تو کتوں سے لڑتے ہیں، ہمارے شہر میں ایک کتا آیا ہے، اور جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کے ارد گرد کتے حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟
اس اللہ والے نے مصلی سے نگاہ ہٹائی، اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، مسکرا کے کہتا ہے لگتا ہے اس پر کسی کی نگاہ پڑ گئی ہے اس پر۔ فضل تیرے نال لوہے تر دے، فضل تیرے نال لوہے تر دے تے پھٹیاں دے سنگ لگے، فضل تیرے نال لوہے تر دے وقلبہم، فضل تیرے نال لوہے تر دے تے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما علینا الا البلاغ۔